بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 47 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے زرتشت، مجوس اور اسلامی تعلیمات کا موازنہ۔ آج کے اس سبق میں ہم 3 مذاہب کا موازنہ کریں گے: زرتشت، مجوس اور اسلام۔ ان تینوں مذاہب میں دیکھیں گے کہ 4-5 چیزوں کو لے کر کے کہ ان چیزوں سے متعلق ان تینوں کے کیا کیا نظریات ہیں۔ سب سے پہلے کو سمجھتے ہیں۔ وہ نقطہ یہ کہ زرتشت کا تقابل کرتے ہوئے یہ جاننا ضروری ہے کہ عوام کے ذہنوں میں چونکہ زرتشت اور مجوس ایک ہی مذہب کے 2 مترادف نام ہیں عوام کے ذہنوں میں، اس لیے وہ ان میں تقابل کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے، حالانکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ بنا بری ہم اس بات کی توضیح کرنا چاہتے ہیں کہ زرتشتی تعلیمات اور مجوسیت کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے کہ کیا کیا ڈفرینسز ہیں تینوں مذاہب کے درمیان، اور زرتشت اور مجوس میں خاص طور سے کیا ڈفرینسز ہیں جس کی وجہ سے ہم ان دونوں کو الگ سمجھتے ہیں، جبکہ عوام کے ذہن میں یہ بات ہے کہ دونوں ایک ہیں، اس لیے ان دونوں کے درمیان تقابل کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات توحید کے متعلق زرتشت میں یہ بات گزر چکی کہ زرتشت کی بنیادی تعلیمات توحید کے عنصر سے خالی نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خیر اور شکر کا موجب الگ الگ ہستیوں کو قرار دیتا ہے۔ یعنی زرتشت کی ایسی تعلیمات تو ملتی ہیں جو ایک خدا کو بیان کرتی ہیں، لیکن پھر آگے چل کر کے وہ خیر اور شر کا 2 خالق الگ الگ مان لیتی ہیں۔ اس کے بالمقابل مجوس کے یہاں توحید کا کوئی پہلو موجود ہی نہیں۔ یہ بنیادی طور پر 2 خداؤں کے قائل ہیں، لیکن در حقیقت وہ بے شمار دیویوں اور دیوتاؤں کے پجاری ہیں۔ اسلام میں توحید کے عقیدے کو جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں، حتیٰ کہ اسلام میں خیر اور شر دونوں کا خالق ایک اللہ کو ہی قرار دیا گیا ہے، اور شرک کو انتہائی نفرت انگیز فعل قرار دے کر اس کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ایک بات توحید سے متعلق، تینوں زرتشت، مجوس اور اسلام تینوں میں ڈفرینسز ہیں۔ زرتشت توحید کا قائل ہے لیکن خیر اور شر کا خالق الگ الگ مانتا ہے، یعنی ان کی تعلیمات میں ایک بات تو یہ ہے کہ ایک خدا ہے، لیکن وہ خدا صرف خیر کا خالق ہے۔ اس کے بعد پھر مجوس میں بات آتی ہے کہ مجوس کے یہاں توحید کا تو کسی قسم کی کوئی تعلیم نہیں، کسی قسم کا کوئی عنصر نہیں توحید کا، اور توحید مجوس میں 2 خداؤں کے علاوہ بہت سے دیوی اور دیوتاؤں کی بھی پوجا ہوتی ہے۔ اس کے بالمقابل اسلام میں خالص توحید کا عقیدہ ہے، ایک خدا کا، حتیٰ کہ خیر اور شر دونوں کا خالق ایک ہی اللہ کو مانا جاتا ہے۔ رسالت، زرتشت نے رسول کی ضرورت و ذمہ داری سے بحث کی ہے، جیسا کہ عقائد کی بحث سے واضح ہوا۔ اس کے بالمقابل مجوسی زرتشت کے آنے سے قبل رسولوں کے بالکل ہی قائل نہ تھے، اور زرتشت کے آنے کے بعد اسے خدا کا اوتار ماننے لگے۔ اسلام میں عقیدہ رسالت ہر مسلمان کے ایمان کا ایک لازمی اور غیر منفک حصہ ہے، یعنی زرتشت رسول کو مانتا ہے، اسلام میں بھی رسالت کو عقیدے کا حصہ مانا گیا، لیکن مجوس اس کے یہاں رسالت کا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ جب زرتشت کی آمد ہوئی تو زرتشت کے آنے کے بعد پھر مجوسیوں نے بھی زرتشت کو خدا کا اوتار مان لیا، جیسا کہ ہندوؤں میں اوتار کا تصور ہے، اسی طریقے سے اوتار مان لیا۔ بعث بعد الموت، زرتشت بعث بعد الموت کا قائل اور جنت و دوزخ کا معترف تھا۔
مجوس ہندوؤں کی طرح تناسخ اور آواگمن کے قائل تھے۔ اسلام میں بعث بعد الموت اور جنت و جہنم کا وجود اور اس کا اقرار ایمانیات کا ایک لازمی حصہ ہے۔ بعث بعد الموت سے متعلق زرتشت اور اسلام کی تعلیمات تو ملتی جلتی ہیں، یعنی جس طرح سے اسلام میں جنت اور دوزخ کا وجود تسلیم کیا گیا ہے اور مرنے کے بعد وہ انسان کا ٹھکانہ جنت یا دوزخ میں اعمال کے حساب سے ملے گا، اس طرح یہ باتیں زرتشت اور اسلام دونوں مذاہب میں ہیں۔ اس کے بالمقابل مجوس کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں، بلکہ مجوس میں تناسخ اور آواگمن کا عقیدہ جیسا کہ ہندو میں ہے کہ انسان کی روح اسی دنیا میں آتی رہے گی اور جسم بدلتی رہتی ہے۔ ملائکہ، فرشتے۔ زرتشت ملائکہ کو انسانی نشوونما اور پرداخت کے لیے خارجی ہستیاں قرار دیتا ہے۔ مجوسی عقائد میں فرشتوں کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ وہ مردوں کی ارواح کے آنے جانے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اسلام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق مانتا ہے جس کی تخلیق نور سے ہوئی، اسے صرف اللہ کی اطاعت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس میں گناہ کا مادہ ہی نہیں۔ ملائکہ فرشتوں سے متعلق زرتشت کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک خارجی ہستی ہے اور اس کا ہونا انسانیت کے لیے مفید ہے، انسانی نشو و نما اور اس کی پرداخت کے لیے اس خارجی ہستی کا ہونا ضروری ہے، یہ زرتشت کا کہنا ہے۔ اور اسلام کہتا ہے کہ یہ اسلام بھی اس کے وجود کا قائل ہے، اس کے وجود کا عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جو نورانی مخلوق ہے اور اللہ کی اطاعت کے لیے پیدا کیا گیا، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گناہ کا کوئی مادہ نہیں۔ اس کے بالمقابل مجوس کے اندر فرشتوں سے کوئی بحث ہی نہیں، وہ فرشتوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، بلکہ ان کے یہاں اس کے بالمقابل ایک تصور یہ ہے کہ ارواح جو ہیں وہ آتی جاتی رہتی ہیں، ان کے زندگی کا عقیدہ رکھا جاتا ہے، ان کو قابل تصرف مانا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کے علاوہ ارواح کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن فرشتوں کا کوئی تصور مجوس میں نہیں پایا جاتا۔ رسم تدفین۔ رسم تدفین میں زرتشت اور مجوس متفق ہیں، اس بابت ان دونوں کا ماننا یہ ہے کہ مردہ ناپاک ہوتا ہے اور زمین ہمیشہ سے پاک ہے، اس لیے ناپاک مردے کو پاک زمین میں دفنا کر ایک پاک چیز کو ناپاک کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ زمین کی سراسر بے حرمتی ہے، اس لیے اگر کوئی شخص مر جائے تو اسے کسی اونچے مینار یا کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے تاکہ پرندوں کی خوراک بن جائے اور زمین بھی ناپاک نہ ہو۔ اسلام میں انسانی لاش کی بے حرمتی کو ناجائز قرار دیتے ہوئے اسے زمین میں دفن کرنے کی نہ صرف یہ کہ ہدایت دی گئی، بلکہ اسے انعام خداوندی کے طور پر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ رسم تدفین یعنی تجہیز و تکفین کی انسان مر جاتا ہے، اس کے بعد اس کے جسم کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اس کو دفن کیا جائے یا اس کو دریا میں ڈال دیا جائے یا اس کو کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے جسے چرند و پرند کھا لے، اس سے متعلق زرتشت اور مجوس یہ دونوں اس معاملے میں متفق ہیں۔ ان دونوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کو دفن نہیں کیا جاتا، کیونکہ دفن کرنے سے ان کا کہنا ہے کہ مردہ جو ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے اور زمین پاک ہوتی ہے، جب اس کو دفن کریں گے تو زمین ناپاک ہو جائے، اس لیے ہم زمین کو ناپاک نہیں کرنا چاہتے، چنانچہ اس کے لیے ضروری ہے کہ میت کو اور مردے کو کسی اونچی جگہ پہ، مینار پہ یا کسی اور پہاڑی پہ یا کسی ایسی جگہ پہ رکھ دے جہاں چرند و پرند آتے وہ کھا لے۔ اس کے بالمقابل اسلام میں انسانی لاش کا احترام کیا جاتا ہے، اس احترام کے پیش نظر اس بات کا حکم دیا گیا اسے دفن کیا جائے اور پھر اس کو تجہیز و تکفین کا پورا نظام پیش کیا گیا، اور نہ صرف یہ کہ ہدایت دی گئی بلکہ اس کو انعام خداوندی کے طور پر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ مناکحت۔ زرتشت اور مجوس کے یہاں سگے بہن بھائیوں اور دیگر حقیقی رشتہ داروں میں باہمی مناکحت کا سلسلہ قائم کرنا جائز ہے۔ اسلام میں اس کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے اور رشتے مناکحت کے لیے محرم و غیر محرم کی پوری تفصیل بیان کر کے یہ واضح کر دیا گیا کہ کس سے رشتہ ہو سکتا ہے اور کس سے نہیں۔ مناکحت یعنی شادی بیاہ سے متعلق زرتشت اور مجوس تو
اس بات پہ متفق ہیں کہ شادی بیاہ کسی سے بھی کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ بہن اور بھائی بھی آپس میں رشتے کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے حقیقی رشتہ دار بھی رشتہ کر سکتے ہیں۔ ان کے یہاں محرم غیر محرم کی کوئی تفصیل نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے ایسی، جبکہ اسلام میں غیر محرم اور غیر محرم کی پوری تفصیل بیان کی گئی، اور اس اصول کے پیش نظر یہ بتایا گیا کہ محرم اور غیر محرم کی روشنی میں تعین کی گئی کہ کس سے انسان رشتے مناکحت کر سکتا ہے اور کس سے نہیں کر سکتا۔ خلاصہ آج کے اس یہ ہے کہ سبق میں ہم نے سب سے پہلے تو ایک نقطے کو پڑھا کہ زرتشت اور مجوس کے بارے میں ایک نقطے کو سمجھا، پھر اس کے بعد توحید سے متعلق تینوں مذاہب کے نظریات کو پڑھا، پھر رسالت کے بارے میں پڑھا، پھر بعث بعد الموت کے بارے میں پڑھا، پھر ملائکہ فرشتوں کے بارے میں پڑھا، پھر رسم تدفین سے متعلق پڑھا، پھر سب سے آخر میں مناکحت سے متعلق پڑھا کہ مناکحت سے متعلق تینوں کے